بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا تھا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینہ سے تھا، جسے آج ایتھوپیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن عدی عباس ہے۔ والدہ کا نام روایت میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایت کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے۔ جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب یعنی کہ 2 خدمت عطا ہوئیں، ایک الفاظ یعنی خزانچی، دوسرا معزز یعنی اذان دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلق بنی جاہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کو سخت ترین دشمن تھا، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تو حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا۔ امیہ بن خلف روز کرتا تھا، آپ کو اذیت دیتے اور لوگوں کے سامنے رسوا کرتے تھے، لیکن ایک جنت تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظار کرتی۔ ایک مسلمان کے حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی تھی۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے خواب میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ کا دیا ہوا درس ابھی تک یاد ہے اور اس پر عمل کرتا ہوں، یعنی کہ وضو ٹوٹتا ہے، میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ دیا، جو حضرت بلال کو ناگوار گزرا۔ حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو ساری بات بتائی۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زہم زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی بیٹا ہوں۔ ایک صحابی ابھی حقائق کے صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اسی غرض سے پھر وہ حاضر ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم نے فرمایا، سیدنا بلال حبشی کا نام ہی تجویز کیا۔ پھر خاموش ہو کر وہ دونوں بھائی واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا، سیدنا بلال حبشی کا نام تجویز کیا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم نے فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کرتے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ نبی کریم کے اس فرمان کے آگے بخوشی اس سلسلے میں سر خم کر دیا۔ اسی طرح ابو حقائق کے صاحبزادی کے بیٹی کی شادی سیدنا بلال سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال حبشی کے زواج زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے حال نہیں ہونے دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کی پاکیز باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی۔ عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال حبشی کے دلجوئی اور خوش ندی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھی۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم ترقی کے مواقع سیدنا بلال حبشی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے، اور روایت کے مطابق بلال حبشی نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہیں چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرماتے تو قریش کے منتخب سرداروں نے دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کرتے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کا سرداروں کی تلاش کش یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال کے بھائی نے جواب دیا، یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں کیونکہ میرا نکاح ہو جائے۔ یہ بات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب و نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا ہوں، بلال کا بھائی ہوں۔ جب آپ کا نام سنا تو کہا، بلال کو بلا لو، اگر وہ تمہارے لیے سنا دیں تو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن میں روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کی رات وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی اپنے بھائی کو لے کر اس گھر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، نہ ادب سے اچھا ہے نہ دین میں اچھا ہے،
چاہو تو رشتہ دے دو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں عاطف نے ندا دی، تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد ہو۔ جبکہ اس سے پہلے سیدنا بلال حاتم غیبی پر سوچنے پر آخر فیصلہ کیا کیا کس سے رشتہ لیا جائے۔ دائیں بایاں آپ کا رشتہ ہند الخولانی سے باوضو آپ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، پہلے غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی اور اللہ نے آزادی بھی بخشی، رشتہ دو تو الحمدللہ ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کیا، آپ ہمیں کچھ مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی میں آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ہم یمنی ہیں، آپ سے سیدنا بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنا ہے، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہمارے بہن ہند سے نکاح کرے۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ سے مشورہ کریں، اور آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو میرا بلال بہشتی ہے؟ ہند الخلانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ سیدنا بلال حبشی تو بڑی شخصیت کے مالک ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ کا اتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ بلال کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد بیعت المہرہ، لیکن ایک دن کچھ ناگوار ہند الخلانی سے صادر ہو گئی۔ سیدنا بلال نے صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الخلانی نے تصدیق کے بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا بلال سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا بلال حبشی سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا بلال حبشی پہلے کے طور پر بدلے ہوئے دکھے۔ نبی کریم نے فرمایا، بلال خیریت تو ہے؟ بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری زوجہ نے کہا آپ کی حدیث کی تکذیب کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہند الخلانی کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا، بلال گھر پر ہے؟ ہند الخلانی نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہے؟ ہند الخلانی نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے میرے بلال کو ناراض کیا؟ بلال کی بیوی ہند نے عرض کیا، نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے میرے کو شکایت کی۔ رسول پاک نے فرمایا، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پر ہے، آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال کو کسی وقت ناراض نہیں کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال حبشی واپس آئے تو ہند الخلانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا۔ پھر کبھی بھی کوئی آپس میں اختلافات نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا بلال صفا میں شامل ہو گئے۔ اہل سفر میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا۔ اسی طرح سیدنا بلال نکاح کر کے الگ رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاملات خدمت میں شادی کو بیوی کو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حائل نہیں ہونے دیا، اور بلال ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے اور آپ کی وصال ہونے تک آپ کی اطاعت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سربلند رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس صحابی جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔